جیسا کہ دوستو آج ہم وہ موضوع شروع کر رہے ہیں، یہ وہ موضوع ہے جو عشق کی ابتدا شروعات سے شروع ہوتا ہے اور عشق کی انتہا مطلب اس کے ختم ہونے تک ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک کردار ہے، وہ سندھ کا ایک امین ہے اور وہ بشیر خان قریشی، جن کو 7 اپریل 2012 کو سکرنڈ جو ضلع نواب شاہ میں آتا ہے، اس کے قریب ایک گاؤں ہے دڑو منگسی، جہاں پہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ بعض اوقات یہ ایک الگ سے موضوع بنا ہوا ہے کہ شہید بشیر خان قریشی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات نہیں کر گئے، لیکن ان کو پاکستان کے ریاستی اداروں کی ایک سلو پوائزن کے ذریعے ان کو دیا گیا اور وہ آہستہ آہستہ اس کی وجہ سے شہادت نوش فرما گئے۔ دوستو، شہید بشیر خان قریشی، جس کو سندھ کے لوگ فڈو کے نام سے پکارا کرتے تھے، حالانکہ سندھ میں یہ نام اس بندے کو دیا جاتا ہے جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، جو قبائل کا بڑا ہوتا ہے، جس کو لوگ عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، وڈو نام وہ ہوتا ہے۔ شہید بشیر خان قریشی جو سائیں جی ایم سید کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، ان کے سندھ کی آزادی کے پرچار کو آگے بڑھایا اور اتنا آگے بڑھایا کہ سندھ کے لوگ شہید بشیر خان قریشی کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی شہادت کی ایک ہی بڑی وجہ تھی جو ریاستی اداروں کو کبھی بھی پسند نہ آئی۔ بڑی وجہ یہ تھی کہ سندھ کے لوگ شہید بشیر خان قریشی کے ہر اعلان پر لبیک کرتے تھے، مطلب کہ شہید بشیر خان قریشی جب بھی اپنی قوم کو پکارتا تھا سندھ کے کسی بھی مسئلے کے اوپر، تو سندھ کے لوگ ہر کام چھوڑ کر شہید بشیر خان قریشی کے پیچھے آ جاتے تھے۔ یہی کچھ ہوا جو 23 مارچ 2012 کا ان کا ریفرینڈم مارچ کا اعلان کیا ہوا تھا، سندھ کی آزادی کا مارچ، جو کراچی میں منعقد تھا، اور اس میں ہمارے جو حلقے ہیں، ہمارے جو ذرائع ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، اور جو لکھنے والے ہیں، اور جو دیکھنے والے ہیں، اور جو پرکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مجمع تھا لوگوں کا، وہ 15 لاکھ سے اوپر کا تھا، اور اتنے بڑے مجمع میں نہ سندھ کا، نہ رستے کا، نہ گلی کا، نہ کوئی نقصان ہوا، اور پرامن طریقے سے وہ مارچ اپنے اہتمام کو پہنچا۔ اس کے بعد لوگ گھروں کو واپس چلے گئے۔ حالانکہ اس مارچ میں شہید بشیر خان قریشی نے عالمی طاقتوں کو سندھ کی آزادی، سندھ کا صوفیزم مزاج اور سندھ کی جو تاریخی روایات ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے سندھ کی آزادی کا مطالبہ کیا تھا، اور یہی وجہ تھی
جو ان ریاستی اداروں کو پسند نہ آئی اور انہوں نے سلو پوائزن دے کر بشیر خان قریشی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ بعض حلقوں میں یہ بھی سوچا جاتا تھا کیونکہ جب بھی دوسری تنظیمیں ہوں، پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو یا کوئی اور سندھ کی پارٹیز ہوں، جب بھی لوگوں کو بلاتی ہے تو لوگوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے ان پارٹیز کے پیچھے جانے کا۔ کسی کو نوکری کا آسرا ہوتا ہے، کسی کو کسی کام کا آسرا ہوتا ہے، یا کسی کو کسی چیز کا دلاسا ہوتا ہے۔ لیکن بشیر خان قریشی وہ واحد بندہ تھا جو سندھ کے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوتا تھا، اور سندھ کے لوگ باقاعدہ اپنے جیب سے، اپنے گھر سے پیسے اکٹھے کرتے تھے اور شہید بشیر خان قریشی کے ہر حکم کو لبیک کرتے تھے، اور ان کے اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے سب وسائل کرتب میں لاتے تھے۔ اب بات یہیں پر نہیں رکی، اب جو ان کا تسلسل لے، سندھ کے لوگ ابھی بھی بہت پریشان ہیں۔ سندھ کے لوگ ابھی بھی شہید بشیر خان قریشی کے وہ الفاظ کو دہرا رہے ہیں جس میں شہید بشیر خان قریشی نے کہا تھا کہ میرا ایک آدمی 1,00,000 کے برابر ہوگا۔ حالانکہ سندھ کے لوگ اب دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہیں کہ وہ 1,00,000 لوگ جو بشیر خان قریشی کے متعارف تھے وہ ہیں کون، کب آئیں گے، کیونکہ جو سندھ کی موجودہ صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی جو سندھ کی کرتا دھرتا پارٹی رہی ہے، نہ انہوں نے سندھ کی رواداری کا کچھ سوچا، نہ سندھ کی تاریخ کا کچھ سوچا، نہ کسی اور بات کو دیکھا۔ جو سندھ کے لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی سے بہت پریشان ہیں۔ حالانکہ شہید بشیر خان قریشی وہ آدمی تھا جو لوگ اپنے وسائل خرچ کر کے آتے تھے، لیکن ان کو ایک ایسے معنی کہ ایک یہی ہوتا تھا کہ سندھ ہمیں بلا رہی ہے اور ہم سندھ کے پاس جا رہے ہیں، اپنا قومی جو فرض ہے وہ ادا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ شہید بشیر خان قریشی کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ بھی بظاہر نہیں تھا، صرف ایک امید تھی، ایک آسرا تھا، ایک دلاسا تھا جو سندھ کے لوگوں کو وہ دیتے تھے کہ سندھ کے مسئلوں کا جو حل ہے وہ سندھ کی آزادی کا ہے۔ حالانکہ بعض دفعہ بہت سی پریشانیاں شہید بشیر خان قریشی کے لیے بھی ہوئیں، لیکن سندھ کے سامنے جو ان کا عشق تھا اس کے سامنے وہ بہت چھوٹی تھی، اور انہوں نے کبھی بھی مڑ کر ان پریشانیوں کو نہیں دیکھا اور آگے بڑھتے رہے، اور ایک دن ایسا آیا جو سندھ کے لوگوں کے اوپر کسی قیامت کے دن سا تھا۔ ایک جو قیامت ٹوٹتی ہے وہ سندھ کے لوگوں کے اوپر ٹوٹی، اور ان کا وڈو، جن کو وہ بلاتے تھے وڈو، وہ ان سے جدا ہو گیا۔ اور جب یہ بات لوگوں کے کانوں تک پہنچی تو کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ شہید بشیر خان قریشی بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور وہ بھی کبھی واپس نہیں آنے والے۔ اسی کے ساتھ ہماری بھیٹا تھی، ہمارے چند الفاظ تھے جو آج
ورثی کی مناسبت سے ہم نے شیئر کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ یہ بہت وہ لیڈر تھے جس کو ہم نے کبھی بھی اس آنکھ سے نہیں دیکھا۔